mercies and grace of my living God کہ اس نے اتنا بڑا موقع دیا کہ آج میں آپ سب کے ساتھ کرسمس کا پیغام شیئر کر سکوں. آمین. اور وہ بجانے والے کیا خوب ایک جب کوئی نیا گانے والا آتا ہے نا تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اپنا سر بتا دے. کیا کہتے ہیں جی؟ اپنا سر بتا دے تاکہ ہم ساتھ مل کے سرمئی کریں. تو میں آج آپ کو کلام کا سر پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کس سر پہ ہم خدا کا کلام سنیں گے. ہاللیلویا. وہ سر ہے خدا کا سایہ ہم سب پر. بولے میرے پیچھے, خدا کا سایہ ہم سب پر. خدا کا سایہ ہم سب پر. ہاللیلویا. ہم سب پر یا ہم سب کے اوپر. ہاللیلویا. میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں, اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تو خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے جو تجھ پر فضل ہوا ہے, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. آج کے کلام کا سر کیا تھا؟ خداوند کا سایہ آپ پر ہو. خداوند کا سایہ ہم پر, ہم سب پر. ہاللیلویا. The title of my message, my sermon tonight is The Shadow of God Upon Us. Amen. آمین. جبرائیل فرشتہ کی ڈیوٹی لگی خدا کی طرف سے کہ وہ یہ پیغام لے کر مقدسہ ماں مریم کے لیے جائے. خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. The power of the highest shall overshadow you. مقدسہ ماں مریم اس ایک یعنی یسوع مسیح کی, وہ جس نے ظلم کے ٹیبلز الٹ دیے, بدروحوں کو ڈانٹا تھا, اور قدرت اور سچائی سے اعلان کیا تھا, امیروں کے سائے میں دبے ہوئے کہ ان کی بحالی خدا کے سامنے کی جائے. خدا اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ بنی نو انسان جو ہے وہ خوف کے سائے میں ہے. ہاللیلویا. ہم جس کلچر سے آتے ہیں, چاہے پنجابی ہو, پاکستانی ہو, انڈین ہو, پاجی مائی ڈیئر بردر, پنجاب تو نا میں کڑے تو صاحب لائے ذرا غور کر کے نال ادھر بھی کہ جتوں آنے آ اوتھے مشہور ہوندا ہے کہ یار تہاڈے تے نا بچے تے فلاں چیز دا سایہ, واہ جی واہ پہنچ گئے, فلاں دا سایہ آ گیا بچے تے, زندگی برباد ہو گئی ہے, تباہ ہو رہی ہے. But I am here to share tonight that the Messiah which Bible is teaching us tonight, it's the shadow, is the Messiah of most living high God. Hallelujah. آمین. اور جس جگہ سے ہم یہ چیزیں جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے
کہ خدا کا سایہ وہاں پر بھی اور خدا کا سایہ یہاں پر بھی بری نوع انسان کی مدد کر رہا ہے۔ یہ سایہ کس طرح آج کی دنیا کو تباہ کر رہا ہے؟ جو نیگیٹیوٹی لے کر آتا ہے، جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ فیئر، بنی نوع انسان، کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوف کے سائے میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کمپٹیشن کے سائے میں ہیں کہ میرا مقابلہ فلاں کے ساتھ ہے، میرا مقابلہ اس کے ساتھ ہے، میں اس سے آگے جاؤں گا، اس سے جیت جاؤں گا۔ وہ اس سائے میں کبھی بھی نہیں سوچ پاتے مثبت طریقے سے، پازیٹیوٹی تھنکنگ سے، کہ یہ کمپٹیشن کہیں مجھے برباد نہ کر دے، ڈیمولش نہ کر دے۔ اور ان سائے کے جو مختلف قسم کے کائنڈز ہیں، اس میں جا کر انسان جو ہے خدا سے دور ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک اور سائے کی بات کرتے ہیں۔ ایک سایہ ہے نیکی نہ کرنے کی کمی۔ اس سائے میں انسان کیا کرتا ہے کہ وہ نیکی تو کرتا نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس گناہ کرتا جاتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ خدا کے سائے سے دور ہوتا جاتا ہے۔ جب وہ منفی سائے میں رہتا ہے، جیلسی کے سائے میں رہتا ہے، بغض کے سائے میں رہتا ہے، حسد کے سائے میں رہتا ہے، تو وہ خدا کے سائے سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایگوز، انا کا سایہ، میں تو فلاں شخص کے نسل سے میرا تعلق ہے، میں اس بندے کی بات کیوں سنی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میں کیوں اس کے لیے کھڑا ہوتا۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگوں کے اندر اس طرح کا سایہ ہے، ایگو کا، انا کا، جانا خدا کے گھر میں ہے دعا کرنے کے لیے، اس کا کلام سننے کے لیے، لیکن ناراض ہو کر واپس کیوں جا رہے؟ مجھے فرنٹ پر بیٹھنے کا نہیں کہا کیا، مجھے سامنے عزت نہیں دی گئی، اور ایگو کا سایہ لے کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور بھائی جان کس ایگو کی بات کر رہے ہیں؟ ہر سال بچپن سے ہی ہم کرسمس منا رہے ہیں، ہم بھول گئے ہیں آسمانوں کا شہزادہ آسمان کو چھوڑ آیا، زمین کی گندگی میں پاک صاف کرنے کے لیے اتر آیا۔ ہاللیلویا۔ ہم کون سی ایگو، کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اپنے ایگوز کے شیڈوز کو آج پاک روح کی آگ میں جلانے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ We are so much familiar with the parable of rich man and the Lazarus. ساری زندگی موجہ کرتے رہے، کھاندے رہے، نہاندے رہے، باندھے رہے، and the time comes asking Father Abraham, لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی ڈبو کر دے۔ And this is the only real parable in the Bible، کیونکہ اس میں نام استعمال ہوئے، ایسا ہوا تھا۔ Please church, come out of your egos۔ اس کے سائے میں سے نکلیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ پر تشدد طاقت کا سایہ، وائلنٹ پاورز۔ اچھا ابھی بات نہ کرنا، اگر آپ نے بات کی نا تو آپ کے بھائی جان بڑا ناراض ہو گئے، وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ The message of the Christmas is peace, love, sharing, caring, and above all is daring۔ اتنی جرت ہونی چاہیے کہ کسی کو کھڑے ہو کے سلام ہی کر لیں، کسی سے مل ہی لیں۔